کچھ پڑھے لکھے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ مذہب جو ہے بنیادی طور پہ امن قائم کرنے کے لیے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہسٹری میں مذہب جو بھی ہوا اس کے نتیجے میں بہت ساری جنگیں ہوئی. اس کی کیا ایکسپلینیشن صحیح ہے کہ مذہب نے کس حد تک امن قائم کیا اور یہ سوال ہے، یہ اصل میں پڑھے لکھوں کا سوال ہے. چنانچہ قرآن شریف نے سب سے پہلا سوال جو خدا سے کیا گیا ہے وہ یہی بتایا ہے، اور وہ فرشتوں نے کیا تھا جو پڑھے لکھے لوگ تھے اس زمانے کے. اور انہوں نے یہی اعتراض کیا جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو آپ کو یاد ہوگا کیا سوال کیا تھا، کیا اعتراض اٹھایا گیا تھا. فرشتوں نے کہا کہ اچھا اس لیے کہ وہ زمین میں خون بہائے اور فساد برپا کرے. تو وہی پڑھے لکھوں کا سوال آج بھی جاری ہے، اور وہی جواب ہے اس کا جو اس وقت خدا نے دیا تھا. کسی نئے جواب کی ضرورت نہیں کہ بالکل برعکس کام کی خاطر خدا بناتا ہے. اور فساد جو برپا کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو امن کی طرف بلایا جاتا ہے. فساد کی وجہ سے خدا اپنے پیغمبر بھیجتا ہے فساد کو مٹانے کے لیے، اور جو فساد کو مٹانے کے لیے آتا ہے اس کو پھر فساد کا ہی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو وہ جو فساد نظر آتا ہے وہ پہلا دبا ہوا فساد ہے جو اس وقت کھل کر سامنے آ جاتا ہے، یا بغیر دبا ہوا بھی فساد ہوتا ہے. چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیادی وجہ یہ فرمائی گئی قرآن کریم میں، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمین بھی فساد سے بھر گئی اور مغلوب ہو گئی، اور تری بھی اور سمندر بھی فساد سے بھر گیا اور مغلوب ہو گئے. یہ اشارہ تھا اس پہلے اعتراض کی طرف بھی، اور اس کا جواب بھی اس میں تھا کہ جس آدم کو ہم نے بھیجنا تھا، جس کامل انسان کی تخلیق کرنی تھی، وہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی شکل میں اب پیدا ہونے ہوا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ساری دنیا فساد سے بھر گئی ہے، اور فساد کا جواب کیا ہے؟ امن. تو آپ کے مذہب کا نام کیا رکھا گیا؟ اسلام. اور امن پیدا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم. اس لیے آپ کے ماننے والوں کو مسلم کہا گیا. تو جواب تو پہلے دن سے ہی خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھا ہوا تھا، اور اس کا جو جواب دیتے ہیں دشمن، وہ بھی قرآن کریم نے شروع میں بیان فرما دیا ہے. کوئی چیز چھپانے کی نہیں رکھی. فرمایا جب امن پیدا کرنے والے خدا کی طرف سے آتے ہیں تو فساد پہلے ہی ہوتا ہے، اور یہ غلط ہے کہ ان کی طرف فساد کو منظور کیا جائے. ان کو ان کے پیغام کو مٹانے کے لیے پھر فساد برپا کیا جاتا ہے. اور جب یہ کہتے ہیں اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلمون، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم فساد برپا نہ کرو، امن کرنے والے خدا نے بھیج دیے ہیں، تو جواب یہ دیتے ہیں ہم تو مسلم ہیں، جو ہے تم فسادی ہو. تو وہ لکھنا اس کا جواب الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار فساد کرنے والے وہی ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا. تو جب شعور مٹ چکا ہو اس وقت ان سے بحث اب کیا کریں گے؟ بحث کی گنجائش تو شعور کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور یہ فساد کی سب سے بڑی حالت ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے. بعض دفعہ جب مرض بہت پرانا اور مزمن ہو جائے تو مرض کا احساس مٹ جاتا ہے، اور جب احساس مٹ جائے پھر اس سے یہ بحث بھی نہیں ہوتی کہ تم مریض ہو علاج کراؤ. وہ کہتے تمہارا دماغ خراب ہوگا، میں مریض نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. چنانچہ اس بڑے ہوئے مرض کی طرف یہ آیتیں اشارہ کر رہی ہیں. یہ فساد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے جبکہ فساد حد سے بڑھ چکا تھا، ہر جگہ غالب آ گیا تھا. جب آپ نے امن کا پیغام دیا تو لوگوں نے جواب میں فساد شروع کر دیا، اور جب ان کو کہا فساد نہ کرو تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، زبردستی تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے تلوار اٹھائی ہے. اور اب اس کی روشنی میں جب آپ تاریخ اسلام کا جائزہ لیں تو
ہر مذہب کی تاریخ کھل جاتی ہے، صرف اسلام کی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فساد وہ کہتے ہیں مذہب کرتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے ایسے اقدامات کیے تھے جس کے نتیجے میں فساد لازم تھا؟ کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا اقدام آج بھی کوئی دشمن نہیں دکھا سکتا۔ آپ نے کسی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کے مذہب میں زبردستی دخل نہیں دیا، اکیلے تھے، کوئی فوج کشی نہیں کی ان کے اوپر، مظلومیت کی حالت میں مارے کھاتے ہوئے، دکھ اٹھاتے ہوئے، تانے سنتے ہوئے ان کو نیکیوں کی طرف بلایا، اور جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ پتھر مارے، گھروں سے نکالا، زندہ آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی، جانوروں سے باندھ کر چیر دیا گیا، گلیوں میں گھسیٹا گیا، اور کہتے ہیں مذہب فساد پھیلاتا ہے۔ مذہب کو مٹانے کے لیے فساد پیدا ہوا تھا، نہ کہ مذہب کی طرف سے فساد پیدا ہوا۔ اور جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم فساد نہ کرو، کہتے نہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ آج وہ تو 1400 سال تاریخ پہلے رہ گئی، اب آپ پاکستان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ احمدیوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں، اسی کلمے کی خاطر، اسی کو دبانے کے لیے۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، انما نحن مسلمون، ہم تو تلوار کے زور سے تمہارے سینے میں ایمان داخل کر کے دکھائیں گے، اور تمہارے سینوں سے میں ایمان داخل کرنے کا مطلب ہے کہ کلمہ نوچ لیں تمہارے سے۔ اور لا شعور وہی کیفیت ہے، عقلیں ماری گئی ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا مطالبے کر رہے ہیں، اور ہر اس چیز کی نفی ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کے دنیا میں آئے تھے، اور ہر وہ سلوک کر رہے ہیں ان سے اسلام کے نام پر جو محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین سے آپ کے دشمنوں نے کیا۔ تو لا شعور کی کیفیت تو خوب کھل جاتی ہے، لیکن ویسے آپ ان سے کریں کبھی بھی نہیں مانیں گے، جو مرضی کرتے پھریں۔ قرآن شریف نے بتا دیا ہے کہ ان کو عقل نہیں رہی ہے، اتنی عادت پڑ گئی ہے مذہب کے نام پر جبر میں اور اپنی بات پہنچنے کی کہ اب وہ بحثوں کی صورت نہیں رہی جاتی۔ اور یہ بات قرآن کریم کی اتنی ٹھوس حقیقت ہے کہ اس کے سوا کوئی شکل ہونی نہیں چاہیے تھی، یہی لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی دشمن جبر پر آتا ہے، اس وجہ سے جبر اختیار کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے دلیل میں میں ہار گیا ہوں۔ جو شخص دلیل میں مضبوط ہو وہ کبھی جبر اختیار نہیں کرتا، یہ فطرت کے خلاف بات ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے اپنی سچائی کو وہ دھندلا بنانے کی جبر کے ساتھ؟ وہ تو نقصان اٹھائے گا اگر وہ غالب دلیل رکھتا اور جبر کرنے کی کوشش کرے۔ ہمیشہ جبر پر وہ قومیں مجبور ہوتی ہیں جو دیکھ لیتی ہیں کہ تمہارے پاس دلیل نہیں گئی، اور جب اس وجہ سے انہوں نے جبر کیا ہے تو ان کو امن کی تعریف پھر آپ کیا دیں گے؟ آنکھیں کھول کر ایک غلط رستہ اختیار کر چکے ہیں، جب آپ ان کو کہیں گے وہ یہی جواب دیں گے کہ ہم تو مسلے ہیں، تم نہیں بات سمجھ رہے۔ تو اس کا فیصلہ پھر آخر تقدیر کیا کرتی ہے، اور وہ فیصلہ بھی قرآن کریم میں کھول کے لکھ دیا ہے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ یہ جو مقابلے کی ترتیب جاری ہو گئی ہے، اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ وہی ہلاک ہوگا جسے دلیل ہلاک کر دے گی، تلوار نہیں، اور وہی ہلاک ہوگا جسے وہی زندہ ہوگا جسے دلیل زندہ رکھے گی، جسے منطق اور دلیل اور برہان زندہ کریں گے وہی زندہ رہے گا۔ وہ لِيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ تو اس لیے جو ہمیں تو کوئی خوف نہیں، تلواروں نے نہ کبھی پہلے کامیاب رول ادا کیے ہیں مذہبوں میں، نہ آپ کر سکتی ہیں، نہ آئندہ کبھی کریں گی، آخری ہتھیار ہے ان کا۔ اور قرآن کریم کی بات غالب آئے گی ان کے اوپر اور ان کی تلواریں ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ قرآن کریم نے تو دلیل یہی دی ہے کہ آخری فیصلہ یہ فرمایا ہے کہ جو بھی قوی دلیل رکھتا ہے، جس کے پاس بھی غالب ثبوت ہیں، وہ لازماً غالب آئے گا، جو مرضی کر لیں۔ جس کی دلیلیں کمزور ہیں اس نے ہارنا ہی ہارنا ہے۔ اور یہاں واضح کر دیا کہ دلیلیں کمزور والا تلوار بھی پکڑ لے گا، وہی پکڑا کرتا ہے، لیکن تلوار ناکام رہے گی۔
تو فساد پرسپیکٹو میں دیکھیں تو سارا مذہب کے دشمنوں کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ مذہب لانے والوں کی طرف سے یا مذہب کی پیروی کرنے والوں کی طرف سے. جی فرمائیے فوکس صاحب.